آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ تو میں بہت جلدی اپنے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ارشاد احمد صالح گورکھپوری کا ایک شعر ہے کہ قاتلوں کے شہر کا معصوم باشندہ ہوں میں، قاتلوں کے شہر کا معصوم باشندہ ہوں میں، موت کے سائے میں رہتا ہوں مگر زندہ ہوں میں۔ آئیے تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں ایک ایسے سینئر شاعر کو دعوت سخن دوں کہ جن کی موجودگی آپ کو کچھ سوچنے پر اور سیکھنے پر مجبور کر دے گی، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد کیا گیا وہ مقصد کامیاب ہوا اور ہم مکمل ہوئے، کامل ہوئے، پروگرام مکمل ہوا۔ میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب ارشاد کامل ایڈوکیٹ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ ایک قطع سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ بظاہر تو تجھے مجھ سے محبت ہے عقیدت، سنیے حافظ جی سنیے، بظاہر تو تجھے مجھ سے عقیدت ہے محبت ہے، بباطن بغض و نفرت ہے کدورت ہے عداوت۔ بظاہر تو تجھے مجھ سے عقیدت ہے محبت ہے، بباطن بغض و نفرت ہے کدورت ہے عداوت ہے۔ چلو اب ترک کر دیں دشمنی ہم ایک ہو جائیں، چلو اب ترک کر دیں دشمنی ہم ایک ہو جائیں، تجھے میری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے۔ چلو اب ترک کر دیں دشمنی ہم ایک ہو جائیں، تجھے میری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور چونکہ نارائن پور میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ذی فہم لوگ بھی بیٹھے ہیں، دانشور بھی ہیں اور جہاں دیدہ لوگ ہیں، اس لیے میں ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں۔ سنیں کہ جب تلک تم چپ رہو گے، سنو نوجوانوں تمہارے لیے بھی ہے، کہ جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا، جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا، نفرتوں کا سانپ تم کو روز ڈستا جائے گا۔ جب تلک تم چپ رہو گے یہ تو ہوتا جائے گا، نفرتوں کا سانپ تم کو روز ڈستا جائے گا، اور متحد و متفق ہو کر نئی طاقت بنو، متحد وہ متفق ہو کر نئی طاقت بنو، نفرتوں کا سانپ نہیں۔ کیا بتاؤں گے سنی نہیں سمجھ نہیں باہر آ جی جی ارشاد۔ جو قطع میں پیش کر رہا تھا اتفاق سے لگ رہا ہے کہ میری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکی، ایک دوسرے قطع کو سنیے شاید یہ سمجھ میں آ جائے۔ یا چونکہ بہت کم لوگ ہیں اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کی ایک تازہ غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سنیں اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، مطلب سنیں شاید سمجھ میں آ جائے کہ اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان، اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری حیثیت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ ایک جانور کو دودھ پلایا جا رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، کتنے حفاظت کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، لیکن انسان روز مارا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا شعر کہ ہماری حیثیت
ایک جانور سے بھی کم ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری حیثیت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ اور یہ شعر سنیں نوجوانوں کے حوالے ہے یہ کہ ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں۔ یہ ہے مصلحت کا تقاضا کہ چپ ہیں ہم ورنہ، دلوں میں قید ہمارے ہزاروں طوفان ہیں، اور ہزاروں ظلم و ستم سہ کے بھی ہیں جو خاموش، ہزاروں ظلم و ستم سہ کے بھی ہیں جو خاموش، سمجھ رہے ہیں وہ جیسے کہ ہم ہراساں ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ جیسے کہ ہم ہراساں ہیں۔ اور چونکہ 15 اگست ابھی کل ہی بیتا ہے، اس لیے ایک شعر یہ بھی ہوا مجھ سے کہ تم چاہے جو کرو، تم چاہے جو کرو، تم چاہے جو کرو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تم چاہے جو کرو لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ملک اپنا ہے ہم اس کے نگہبان، یہ ملک اپنا ہے اور اس کے ہم نگہبان ہیں، تم چاہے جو کرو لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ملک اپنا ہے اور اس کے ہم نگہبان ہیں۔ اور زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں۔ بہت سی باتیں ہوئی، اگر آپ کو حالات حاضرہ کی طرف نگاہ ہوگی تو سمجھ آئیں گے کہ زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، زمانے نے بہت چاہا کہ ہم بدل جائیں، یہ کم نہیں کہ بچائے ہم اپنا ایمان ہے، اور سنا رہے ہیں ہم روداد زندگی کامل، سنا رہے ہیں ہم روداد زندگی کامل، مگر زمانہ سمجھتا ہے کہ غزل خواں ہیں، مگر زمانہ سمجھتا ہے کہ غزل خواں ہیں، اور اسی لیے تو بہت آج کل پریشان ہیں۔ قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، قصور یہ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر اور پڑھوں۔ ہاں چونکہ ماحول کچھ دوسرا ہو گیا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ 2-4 شعر سناؤں، سن لیجیے، مطلب پیش خدمت ہے۔ یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، اور یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، اور ذہن سے نکل گئی پوری طور پہ یہ، اور یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، بے وفا کو اگر بے وفا کہہ دیا، یہ بتاؤ برا ایسا کیا کہہ دیا، واقعہ جو یہاں پر ذہن سے ایک بار غزل نکل گئی ہے، دوسری غزل کے سامنے ساتھ نکل گئی، یہ آپ لوگوں کی نظر زیادہ ہے اس لیے آپ ہی لوگوں کے حوالے ہے کہ
दोस्ती इस तरह निभाओ तुम, 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 तुमको हम चाहें हमको चाहो तुम, तुमको हम चाहें हमको चाहो तुम, दोस्ती इस तरह निभाओ तुम, लोग तुमको मेरा समझते हैं, लोग तुमको मेरा समझते हैं, तुम बताओ कि मेरे क्या हो तुम बताओ कि मेरे क्या हो तुम बताओ कि क्या। ये एक शेर और सुन ले कि लोग बुत संग तुमको समझे तो समझे, लोग बुत तुमको समझे तो समझे, मेरी खातिर मेरे खुदा हो तुम, मेरी खातिर मेरे खुदा हो तुम, दोस्ती इस तरह निभाओ तुम, तुमको हम चाहें हमको चाहो तुम। और आखिरी शेर सुन लें, दोस्ती इस तरह निभाओ तुम, तुमको हम चाहें हमको चाहो तुम, दोस्ती इस तरह निभाओ तुम। जहन में नहीं आ रहा इसलिए माफ कीजिएगा, शुक्रिया।